حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جائے نماز پر نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبززاروں کا تصور ابھرا۔ صحرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے اور زر و جواہر سے لدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں طوق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے آہو زاری میں مصروف مشغول ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے شفا خانے کے داروغے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت سری سختی رحمت اللہ علیہ اور داروغہ بات کر رہے تھے تو وہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پر درد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت، کرب اور درد اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا، اور ان اشعار کا مطلب تقریباً یہ تھا کہ لوگوں میں پاگل نہیں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کنا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنی محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگفتہ ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہی ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تم جس کو برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بھلائی ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دردناک اور کردناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سختی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو تو کیا ہوتا؟ حضرت نے عالم حیرت و استجاب میں اس سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہ رہی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ سری سختی نے پوچھا کہ یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ حسد کرنے والوں نے، اور ایک پر درد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا کہ اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھکڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سختی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے معاملے میں تم خواہ مخواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو، یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں پائے زنجیر کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں نے اسے اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا، میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہ ہے۔ حضرت سری سختی نے پوچھا کہ اس کی حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا، ایک دن یہ مستانہ وار عود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی، عود توڑ کر دور پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا، اور اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اسے پایا زنجیر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور کہا کہ تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، 1 درہم بھی نہ تھا۔ تمام رات کی ریا گزاری اور مناجات و دعا میں بسر کی،
صبح ابھی روشنی بھی نہ پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مثنیٰ ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سکتی کو پہنچا دو، چنانچہ میں رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لیں اور سجدہ شکر بجا لائے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا کہ میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا۔ واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ حضرت نے فرمایا تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس نے کہا کہ ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اسے بھی قبول نہ کروں گا۔ میں ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مثنیٰ جو سری سختی کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لونڈی کا مالک بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ عز و جل کی سچی محبت مل گئی تھی، اس دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔